میری مالکن کی آج چوتھی شادی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ مالکن کو آج پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ میں اس کے عشق میں پاگل تھا۔ اس معصوم کو علم ہی نہ تھا کہ اسے ہر بار طلاق میری غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو جان بوجھ کر مالکن کی سہاگ رات والے دن میں کرتا۔ مالکن رخصت ہو کر جاتی تو فوراً مالکن کے دوپٹے کے ساتھ گرہ باندھ کر۔ میرا نام اکرم ہے، میری عمر 17 سال تھی جب گاؤں سے شہر اپنی قسمت بدلنے کے لیے نکلا تھا۔ گاؤں میں ہم لوگوں کا بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ میں 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میرے باپ کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، حالانکہ ہمارے گھر کو کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس چیز کو سمجھنے لگا تھا کہ میرا باپ بچے پیدا کر کے ہم سب کی زندگی عذاب کر رہا ہے، لیکن میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ حیرانگی تو مجھے اس بات کی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ شہر آنے سے ایک رات پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ میری ماں پھر اور ان کو کہا کہ آپ کے بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک بچے پیدا کر رہے ہیں۔ میرے باپ نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، ہماری فکر نہ کرو۔ پر سچ تو یہ ہے کہ انہیں ہماری فکر نہیں تھی۔ میں نے وقت سے پہلے ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں تو محنت مزدوری کر کے گھر میں دن کے 300 روپے لے کر آتا تھا، جس سے اس گھر میں ایک ٹائم کا کھانا پکتا تھا۔ 12 لوگوں کا ایک ٹائم کا کھانا بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کئی مہینوں سے گوشت کی شکل نہیں دیکھی تھی، دال اور سبزی پر ہی گزارا کر رہے تھے۔ مگر آج کل دال اور سبزی بھی سستی کہاں ملتی تھی۔ جب کوئی گاؤں سے شہر آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ شہر جائے گا تو وہاں تو نوکریوں کے انبار لگے ہوں گے، راتوں رات اسے کوئی نوکری مل جائے گی، گھر پیسے بھیجنا شروع کر دے گا اور کچھ مہینوں میں ہی اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے گاؤں سے شہر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں کبھی مسجدوں میں سوتا تو کبھی پارکوں میں، نہ مجھے کوئی ڈھنگ کا کام آ رہا تھا، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ ایک دفعہ میں ایک کالونی میں رہنے چلا گیا۔ سنا تھا کہ بڑے بڑے گھروں میں لوگ نوکر رکھتے ہیں۔ میں نوکر بننے نہیں آیا تھا، مگر اب میں مجبور تھا۔ 2-4 دروازے کھٹکھٹائے تو جواب ملا کہ ان کو نوکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی نوکر رکھا ہوا ہے۔ میں چوکیداری کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن یہ کام بھی مجھے نہیں ملا۔ پھر ایک دن اچانک میرے ساتھ کچھ بہت عجیب ہوا، جس کے بعد میری ساری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں ایک بڑے سے بنگلے کے باہر کھڑا تھا اور اندر جانے کے لیے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا میرے کانوں نے کچھ سنا کہ آواز تھی جیسے اس کو کوئی بری طرح مار پیٹ رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن چوکیدار ایسے کھڑا تھا جیسے یہ آوازیں اسے آ ہی نہ رہی ہوں۔ میں بھی اتنا پاگل نہیں ہوا تھا کہ میرے کان بج رہے ہوں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ جی بولو، کس سے ملنا ہے؟ کیا کام ہے؟ اس وقت گھر پر کوئی نہیں ہے، چوکیدار نے ایک ہی سانس میں کہا اور مجھے بھگانے کو وہاں سے دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے دروازے کو ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ میں نے کہا، میں تو جس کام سے آیا ہوں اس بات کو تم ایک طرف رکھو، پر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس عورت کے چیخنے کی آواز نہیں آ رہی؟ کیا یہ تمہاری مالکن ہے؟ تم یہاں پر کھڑے ہو۔ میں نے اس چوکیدار کو غیرت دلانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہاں پر یہ روز کی کہانی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہم روز ان کو بچانے جاتے ہیں۔ اصل میں ان کے لیے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، زیادہ جذباتی مت ہو۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا کہ کوئی روز اس طرح سے کسی کو کیسے مار پیٹ سکتا ہے۔ یہ آواز تو بہت ہی خطرناک تھی۔ میں وہاں سے جانے کے لیے پلٹا کہ میں نے اچانک چوکیدار کو ایک طرف دھکا دیا اور گھر کے اندر بھاگ گیا۔ عورت کی آواز تھی جو مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ یہ کوئی روزمرہ کا جھگڑا نہیں تھا۔ انسانیت کے ناطے میں اس کی مدد کرنے کے لیے بھاگا۔ میں نے آواز کی سمت ڈھونڈی اور اس طرف گیا۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں جا کر اس کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ اس عورت کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بچا لو۔ بس پھر کیا تھا، میں اس آدمی پر ٹوٹ پڑا اور پوری طاقت لگا کر اسے وہاں سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ میں گاؤں کا نوجوان تھا، میرے ہاتھ اور وجود بہت سخت تھا۔ اس شہر کے لڑکے کو تو میں نے آسانی سے چت کر دینا تھا۔ ویسے بھی یہ کتنے پانی میں تھا میں جان چکا تھا، جو اتنا بزدل تھا کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، بھلا میرے سامنے کتنی دیر رہتا۔ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ وہ عورت خود کو سنبھال کر وہاں آئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ تو بلا کی حسین تھی۔ اس کی عمر شاید 25 سال ہوگی، پر اس کی آواز قدرے بھاری تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے جانے لگا کہ اس نے مجھے روکا۔ نام کیا ہے تمہارا؟
تم نے میری جان بچائی ہے، تم ایسے جاؤگے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، چائے پی کر جانا۔ میرا نام اکرم ہے۔ میں نے منع کیا پر وہ نہیں مانی۔ نوکر کو چائے بنانے کا حکم دے کر خود اپنی حالت درست کرنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اگر مناسب سمجھے تو بتائے تم نے میری جان بچائی ہے، تم تو میرے محسن ہو، میں سچ بتانے میں بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ شخص میرا کزن تھا، میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ میری دولت کے پیچھے ہے، اس لیے میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے پاس اپنی مردانگی دکھانے کا یہی طریقہ بچا تھا۔ جب سے میں نے اس سے شادی سے انکار کیا ہے وہ تو پاگل ہو گیا ہے، جب بھی آتا ہے یہی سب کرتا ہے۔ آپ کو ایسے شخص سے بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو جانوروں کی طرح مار رہا تھا، بھلا وہ آپ سے کیا محبت کرتا ہوگا؟ وہ ہنسی اور پھر کہنے لگی، ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں محبت نہیں ہوتی۔ ان کا نام کشمالہ گل تھا، وہ واقعی ہی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ چائے بن کر آ گئی، چائے کے ساتھ ایسے لوازمات تھے کہ میرا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے 2-3 دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس نے شاید یہ بات محسوس کر لی، آرام سے پیٹ بھر کر کھاؤ۔ میں نے ان کو بتایا کہ ان کا چوکیدار کس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، جبکہ ایسی صورتحال میں تو اسے پولیس کو بلا لینا چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بتایا کہ یہ چوکیدار بھی دراصل میرے اس ہی کزن کا رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی ساری وفاداریاں اسی کے لیے ہیں، لیکن میں اسے نوکری سے نکال دوں گی۔ نوکری کی بات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا گاؤں سے نوکری کی تلاش میں آیا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی ہے۔ اس نے فوراً کہا، میرے گھر میں نوکری کرو گے؟ میں تو جیسے یہی سننے کو بیٹھا تھا، اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں نے کہا ضرور، آپ جو بھی کہیں گی میں کروں گا۔ اس نے ابھی کہا تھا کہ وہ چوکیدار کو نوکری سے نکال رہی ہے، شاید وہ مجھے چوکیدار رکھنے والی تھی۔ مجھے یہ کام بھی قبول تھا، اس کام کو کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پر کشمالہ بی بی نے کہا کہ میں تمہیں چوکیدار کی نوکری نہیں دے رہی، بس تم نے اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ اس گھر کا سادہ سلف کون لاتا ہے، کون آتا جاتا ہے، سب کچھ تم نے دیکھنا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ میں یہ گھر اور اس کی ذمہ داریاں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ نوکروں سے کام کروانا بھی تمہارا کام ہے، مالی سے کام کروانا بھی۔ خود تم نے کوئی کام نہیں کرنا، بس سب سے کام کروانا ہے۔ ایسے پھر اس گھر کا سودا وغیرہ لے کر آنا ہے۔ اس کام کے میں تمہیں 30,000 روپے پر مہینے کے دوں گی، پر تم اپنی 6 مہینے کی تنخواہ مجھ سے ایڈوانس بھی لے سکتے ہو۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، بیٹھے بٹھائے میرے سارے مسئلے حل ہو رہے تھے۔ چند مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کا مطلب کہ لاکھوں کی رقم تھی۔ کشمالہ بی بی نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ادھر رہ سکتے ہو، گھر کے پیچھے کوڑ ہے، تم وہاں اپنا سامان رکھ سکتے ہو۔ مجھے بیٹھے بٹھائے اچھی بھلی نوکری مل گئی تھی، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو تم نے میرے لیے کیا ہے اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم نے میری عزت اور جان بچائی ہے، میں تو تمہیں اپنے گھر کا نوکر بنا رہی ہوں۔ میرا کہنا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ خود نہیں جانتی کہ آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے مجھے فوراً پیسے لا کر دیے، مجھ پر اتنا بھروسہ کر لیا۔ میں نے کہا مجھے گھر والوں کو ایک فون کرنا ہے، وہ بھی میں نے اسی گھر سے کیا اور اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، ان پیسوں سے گھر کا راشن اور بہن بھائیوں کے کپڑے لے لینا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی اسکول کی فیس بھی ادا کر دینا، میں ہر مہینے پیسے بھیجا کروں گا۔ میری ماں بھی بہت خوش ہو گئی۔ اب میں اسی گھر میں رہنے لگا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر بہت ہی عقیدت اور ذمہ داری سے سارے معاملات حل کیا کرتا تھا۔ 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ کشمالہ کی شادی ہے۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں نوکر تھا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اس کی شادی ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کشمالہ کا کہنا تھا کہ یہ شخص اس سے بہت محبت کرتا ہے، کالج میں اس کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی اس کی محبت کی قدر نہیں کی، پر اب اسے اس کی محبت سچی لگنے لگی ہے، اس لیے وہ لوگ شادی کر رہے ہیں۔ میں شادی کی تیاریاں کروا رہا تھا، پر ایک عجیب سی آنکھ میں بھی چل رہا تھا۔ پھر میری محبت مجھ پر حاوی ہو گئی اور میں ایک خود غرض انسان بن گیا۔ میں نے کچھ سوچ لیا۔ کشمالہ کی شادی ہوئی تو وہ شادی کر کے اپنے ہی گھر میں رہی، کیونکہ وہ اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ گھر میں توڑ پھوڑ کی آواز سنائی دی۔ میری نوکری بھی یہی تھی اور فرض بھی کہ میں جا کر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ پھر سے کہیں وہ انسان لوٹ تو نہیں آیا۔ اس دفعہ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی تھا، پر جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کشمالہ بی بی بری طرح رو رہی تھی اور چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی اور کبھی جو اس کے ہاتھ میں چیز آتی اسے دیوار پر دے مارتی۔
रोते हुए कह रही थी, भी तो इनकी शादी हुई है और ये इस हालत में कैसे पहुंच गई? इनका शौहर भी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पूछा कि क्या हुआ है? वो एक ही सांस में चिल्लाई कि मुझे तलाक हो गई है। अचानक कशमाला बीबी ने टेबल पर पड़ी एक चीज उठाई और उसे दीवार पर दे मारा। वो पूरी तरह रोते हुए छत की तरफ भागी। इस तरह डर डर कर तो जीने से अच्छा है कि एक ही बार। मैं समझ गया कि वो क्या करने वाली है। मैं भी उनके पीछे भागा और उनको जाकर रोका, लेकिन वो मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। वो बहुत दुख में थी। मैंने उनको किसी तरह संभाला। वो रोते हुए कहने लगी, मेरा कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ आपका। वो मुझे देखकर चुप हो गई। मैं उनको उनके कमरे में ले आया, उनको पानी का गिलास दिया, उन्हें पानी पिलाया। चीजें फेंकने की वजह से उनको खुद अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ में भी एक जख्म लग गया था। उस पर पट्टी लगा रहा था और उनकी शादी में जो उनका एक चाचा आया था उसे कॉल की। वो आकर एक चाचा आया था उसे कॉल की। वो आकर कशमाला को डॉक्टर के पास ले गया और उसने ही उन्हें तसल्ली दी। कशमाला को नींद की दवा दी गई। वो अपने कमरे में सो गई, जबकि मैं अपने कमरे में शीशे के आगे खड़ा खुद को देख रहा था। इसका मतलब मैंने जो किया वो वाकई काम करता है। मैंने खुद से कहा और सोचने लगा कि मैंने ठीक किया या गलत किया। 2-4 महीने इसी तरह गुजर गए। मैं कशमाला का बहुत ख्याल रखता, उसकी छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता। कभी उसे लतीफे सुनाता तो वो खिलखिलाकर हंस देती। उसकी हंसी में भी मैं खुश हो जाता। अब उसने अपने घर से बाहर जाना भी शुरू कर दिया था। कुछ अरसे के बाद पता चला कि उसने किसी को पसंद कर लिया है। बड़े लोगों को इस तरह के लोग बआसानी मिल जाते हैं, और वो तो इतनी हसीन थी कि उसकी एक एक सांस पर हजारों नौजवान मरने को तैयार हो जाते। भला उसे शादी करने को कोई तैयार क्यों न होता। इस दफे भी निकाह था। मुझ पर फिर से कयामत गुजरी। मैं ही सारी तैयारियां करवाने वाला था। मैं ही आग में जलता रहा। लेकिन शादी के अगले रोज कशमाला को फिर से तलाक हो गई और वो घर वापस आ गई। कशमाला फिर से दुखी हो गई। सच कहूँ तो उसे रोता देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे किसी और का होता भी तो मैं नहीं देख सकता था। अब तो इस घर का फर्द बन गया था। मुझे इस घर में 2 से 3 साल हो गए थे। इस अरसे में कशमाला ने फिर से 2 दफे शादी करने की कोशिश की। आज मेरी मालकिन की चौथी शादी थी। मुझे मालूम था कि मालकिन को आज फिर तलाक हो जाएगी, क्योंकि मैं उनके इश्क में पागल था। इस मासूम को इल्म ही नहीं था कि इसे हर बार तलाक मेरी गलती की वजह से होती है, जो मैं जानबूझकर मालकिन की सुहागरात वाले दिन करता। मालकिन रुखसत होकर जाती तो फौरन मालकिन के दुपट्टे के साथ गिरह बांध देता। इस घर के अंदर एक ऐसी चीज रख देता जिसको देखकर मेरी मालकिन का शौहर इसे तलाक दे देता। आज मेरी मालकिन की चौथी शादी थी। वो जब घर से रुखसत होकर गई तो अगले दिन वापस न आई। मुझे लगा कि शायद मैं नाकाम हो गया हूँ। 1 हफ्ता गुजर गया, मेरी मालकिन वापस नहीं आई। मैं बुरी तरह डर रहा था, क्योंकि इस दफे भी मेरा बार खाली कैसे जा सकता था। अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी मालकिन तो किसी और की हो गई, फिर मैं क्या करता। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वही हुआ और फिर वो अपने घर वापस आ गई। इस दफे कशमाला की हालत बहुत बुरी थी। वो जिंदगी से बेजार थी। उसने रात ही में फिर से अपने आप को मारने की कोशिश की। इस दफे किसी को अपने घर बुलाया, खुद ही उसकी खिदमत में लग गया। उसके पास बैठा ही था, उसके जख्म पर मरहम लगा रहा था कि अचानक वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे हाथ में जो कुछ भी था वो नीचे गिर गया। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो आपका नौकर हूँ। कशमाला बीबी ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम इस घर कशमाला बीबी ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम इस घर को छोड़कर कभी न जाओ, और अगर तुमने मुझसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा तो एक दिन तुम चले जाओगे। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या जाएगा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। वैसे भी मैं तो कुछ साल बाद मर जाऊंगी। बाद में तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। मेरे पास अब वक्त ही कितना है, 35 की तो हो गई हूँ। जब कशमाला बीबी ने कहा कि वो 35 साल की लगती हैं तो मैं हैरान रह गया। वो तो 20 साल की लगती थी। सच तो ये है कि इनको देखते ही मैं इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन वो मेरी मालकिन और मैं नौकर, इसलिए मैंने अपनी जुबान के आगे खंदक बना ली थी। पर जब इनको देखा कि वो भी मुझसे शादी करना चाहती हैं तो सोचने लगा कि मैं कामयाब हो गया हूँ। मेरे इतने सालों की रियासत काम आ गई है। मैं भी अपने जज्बात का इजहार कर बैठ भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप जैसी औरत सिर्फ मोहब्बत के काबिल है। कशमाला ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुमसे शादी करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पहले मेरी 4 दफे शादी हो चुकी है। चारों दफे मुझे तलाक हुई। डरती हूँ कि कहीं तुम भी मुझे तलाक न दे दो। कशमाला बोल रही थी,
میں نے بہت یقین سے کہا کہ اس دفعہ آپ کو طلاق نہیں ہوگی۔ میں اس قدر وثوق سے بولا کہ وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ طلاق تو میری وجہ سے ہوتی تھی۔ اب میں خود ہی سے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا تو بھلا اسے طلاق کیوں ہوتی؟ میں نے کسی طرح اس بات کو سنبھال لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت ڈر رہی ہے، ایک اور جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گی اور اپنی زندگی ختم کر لے گی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں اکرم، قسمت نے مجھے کتنے عذابوں میں ڈالا ہے۔ بس اب تو میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جانتی ہوں میں زیادہ نہیں ہونے والی ہے، جانتی ہوں میں زیادہ نہیں جی سکوں گی۔ زندگی میں اتنے غم دیکھے ہیں کہ میرا دل جینے کا نہیں کرتا۔ بس یہ سمجھو کہ میں تم سے شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری دولت تمہیں مل جائے، کہ تم اس کے حقدار بھی ہو۔ تمہارے بہن بھائی ہیں، تم ایک معصوم انسان ہو، میری دولت تمہارے پاس رہے گی تو مجھے بھی تسلی ہوگی کہ کسی اچھے انسان کے ہاتھوں میں گئی ہے، ایسے انسان کے پاس جو واقعی اس کا حقدار تھا۔ میں نے کشمالہ سے کہا کہ بات صرف دولت کی نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی محبت ثابت کروں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اگلے ہی دن ہم نے نکاح کر لیا، بے حد سادگی سے نکاح ہوا۔ صرف 4 گواہ اور قاری صاحب موجود تھے۔ ہمارا نکاح صبح کے وقت ہوا تھا۔ ہم لوگ پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے، گھر سے باہر بھی گئے، کھانا ہوٹل میں کھایا۔ کشمالہ نے میری بہت تعریف کی، اس کا کہنا تھا کہ تم بہت اچھے انسان ہو۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، اب شام ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا، مجھے اتنی اچھی عورت ملی ہے جو کہ اب میرے نکاح میں بھی ہے۔ میں سچ کہوں تو میں دولت کے بارے میں بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ میرے لیے وہ میری بیوی تھی، میری اصل دولت تھی۔ اسے زندگی نے بہت دکھ دیے تھے، اب میں اسے بہت خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ کے حضور قسم کھائی کہ میں کشمالہ کو ہمیشہ بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ اب وہی میرا سب کچھ ہے، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا تھا۔ اب میں کچھ بھی غلط نہیں کرنے والا تھا، بلکہ میں اسے زندگی بھر بہت خوش رکھنا چاہتا تھا۔ کشمالہ نے کہا کہ وہ بہت تھک گئی ہے، اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں آیا تو کشمالہ دلہن بنے کھڑی تھی۔ جب نکاح ہوا تو وہ نہایت ہی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ میرے لیے دلہن بنے، کیونکہ اس کا 5واں نکاح تھا۔ ویسے بھی وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اسے اپنے لیے دلہن بناتے، لیکن اچانک میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کشمالہ کے دوپٹے پر گرہ بندھی تھی، لیکن آج تو میں نے گرہ نہیں باندھی تھی، تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ اگر وہ بالکل میری نظروں کے سامنے تھی۔ کشمالہ نے دیکھ لیا کہ میری نظر اس پر پڑ گئی ہے۔ تم اس کو دیکھ رہے ہو نا؟ اسی کو دیکھ کر میرے 4 شوہروں نے مجھے چھوڑا ہے۔ پہلے والے سے تو میں سچی محبت کرتی تھی، دوسرا والا مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، تیسرا بہت معصوم تھا اور چوتھا والا ضرورت سے زیادہ سمجھدار۔ بس سمجھو کہ وہ الگ الگ طرح کے مرد تھے، لیکن سب کے سبھی ایک بات پر مجھے چھوڑ گئے، میرے دوپٹے کے اس گرہ کو دیکھ کر۔ اب تم بھی اسی کو دیکھ رہے ہو نا؟ تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ کشمالہ کسی زخمی شیرنی کی طرح بول رہی تھی۔ میں سوچ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا پھر تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ اس گرہ میں کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں ہو کہ اس گرہ میں کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں جاننا کہ اس میں کیا ہے؟ کبھی دیکھی ہے ایسی دلہن جس کے عروسی جوڑے میں ایک ایسی گرہ ہے؟ تمہیں تو ضرور جاننے کا تجسس ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ تم کہتے ہو تو میں اسے کھول کر دکھاتی ہوں، پوچھو نہ مجھ سے کہ اس میں کیا ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دے رہی تھی۔ میں غصے سے چلا اٹھا، مجھے نہیں جانا کہ اس کے اندر کیا ہے، میں ہی تو اسے باندھا کرتا تھا۔ کشمالہ حیران پریشان رہ گئی۔ میں بھی بول اٹھا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی، میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ کر میں یہ بے وقوفی کر بیٹھا تھا۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اور آج وہ میری دلہن بنے میرے سامنے بیٹھی تھی، لیکن میں نے اپنی زبان کھول دی اور جو کہہ بیٹھا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا وفادار نوکر جو میری ہر تکلیف پر میرے لیے بے چین ہو جایا کرتا تھا، جو ساری رات میرے پاس بیٹھ رہا تھا، تم نے مجھ سے میری پہلی محبت چھینی، مجھے 4 مردوں اور 4 خاندانوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ تم نے 4 دفعے میرے دوپٹے کے ساتھ یہ گرہ باندھی، چاروں دفعے اس کے اندر ایسے ثبوت رکھے جس سے میں بد کردار ثابت ہوئی۔ تمہارے مجھ پر لگائے گئے 4 الزام اس قدر شدید تھے کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر مجھے اپنے ساتھ ایک رات تو کیا 1 گھنٹہ بھی نہ رکھتا۔ چوتھی بار تم سے غلطی ہو گئی۔ چوتھی بار والا الزام قدرے ہلکا تھا، میرے شوہر نے مجھے 1 ہفتے تک اپنے ساتھ رکھا اور جانتے ہو اس کے بعد وہ الزام غلط ثابت ہو گیا۔ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور ابھی تک اس کے نکاح میں ہوں۔ یہ سب میں نے تمہارا راز سامنے لانے کو کیا تھا۔ تم نے مجھے بہت رسوا کروایا، مجھ پر ایسے الزام لگائے کہ جس سے کبھی میرے کردار پر انگلی آئی تو کبھی میرے وجود پر، یہاں تک کہ تم نے یہ ثابت کروانے کی کوشش کی
کہ میں عورت ہی نہیں ہوں۔ کبھی میرے دوپٹے میں نکلی عاشقوں کے خط باندھتے اور کبھی رپورٹس جن کے میرے دوپٹے میں نکلی عاشقوں کے خط باندھتے اور کبھی رپورٹس جن کے مطابق میں بانجھ تھی یا پہلے ماں بن چکی تھی۔ اب تمہاری خیر نہیں ہے اکرم، کیونکہ اب تم سیدھا پولیس کے حوالے ہو جاؤ گے۔ پولیس والوں سے کہوں گی کہ تم پر اتنے الزام لگائیں کہ تم زندگی بھر باہر نہ آ سکو، تاکہ مجھ جیسی کوئی پاگل مالکن تم چلاک نوکر پر اندھا بھروسہ نہ کر سکے۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، میں نے جو کچھ کیا محبت کے لیے۔ میرا طریقہ بھلے ہی غلط ہو پر میری محبت سچی تھی، میں آپ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اگر میں پہلے دن آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو کیا آپ اپنے غریب نوکر سے شادی کے لیے مان جاتی؟ آپ مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے محبت کے لیے کیا ہے۔ بار بار تم اپنی زبان سے محبت کا لفظ مت نکالو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت میں کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ کشمالہ نے اپنے چوتھے شوہر کو آواز دی اور مجھے پولیس پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ اب میں جیل میں ہوں، سچ کہوں تو جیل سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ میں اپنے انجام سے ڈر رہا ہوں، وہ انجام جو میرے مرنے کے بعد ہوگا۔ دن رات دعائیں کرتا ہوں کہ میرے بعد کی سزا کم ہو جائے۔